اور اسرار اور علوم سے نوازتی رہتی ہے۔ جو جتنا قرآن پاک سے شغف اور محبت رکھے گا اتنا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کلام خدا تو ضرور ہے لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، تو لہٰذا یہی ایک مومن کو پڑھتے وقت اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، اس کی تحقیق، اس کی لکھائی کے وقت یہی ایک شغف اور محبت ہونا بھی چاہے، محبت کی یہ اللہ کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے، میرے مالک کا کلام ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام، صرف ان کی زبان سے نہیں بلکہ صحابہ کرام، پھر تابعین، طبع تابعین، اولیاء اللہ اور علماء ربانین کی زبانوں سے نکلا ہوا یہ قرآن ہمارے پاس آیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی کتنی برکات ہے وہ تو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر پاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے، حضور نے بہتر قرار دیا جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، تو لہذا یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو قرآن پاک کی خدمات میں لگ جائے گا، اس کو سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے میں، اس کی تعلیمات اور احکامات کو کی اشاعت و تبلیغ میں لگ جائے گا، یہ رب کی طرف سے اس پر فضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں خود ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن مقدس کو خود نازل کیا، یہ ذکر یعنی قرآن، اور اس کے محافظ ہم خود ہیں، تو جو بھی اس کی خدمت میں لگ جاتا وہی اس کا محافظ ہے، بس یہ ایک سبب ہے، اللہ خود محافظ ہے لیکن اس کسی کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرواتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی اور طریقوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، تو لہٰذا میں اس وقت صرف اس غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہماری ایک بچی یہاں پر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مقدس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، یہ بچی جو درسگاہ فیض المدینہ یہ نیلو کلگام میں واقع ہے، صوت الاولیاء کے اہتمام سے یہ درسگاہ وہاں پہ چلتی ہے، صبح شام وہاں پہ بچے اور بچیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، تو یہ ایک ہمارے پاس 7th کلاس کی بچی، یعنی ایج کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا جو ویژن، اس کا جو شوق اور جذبہ قرآن پاک سے یہ بہت بڑا ہے، انہوں نے یہ قرآن پاک صرف 4 مہینوں میں، اور درسگاہ کے جو کچھ ذمہ دارہ ہیں یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر ساحل صاحب ہے جو مدرسے کے ناظم بھی ہیں، ہمارے ارشاد صاحب جو علاقے کے نگران بھی ہیں، اور ہمارے عزیز یہاں پہ منتظر صاحب ہے اور بھی، اور ہمارے اس بچی کے جو والد محترم ہیں، محترم عبدالقیوم صاحب بچی کے والد محترم ہیں، تو یہ بھی ساتھ ہے، تو ان کی خواہش رہی کہ آپ کے ذریعے سے کچھ ہم چند کلمات سننا چاہتے، تو میں بھی خوش ہوا کہ یہ ہمارے لیے فخر ہے، سعادت مندی ہے کہ یہ اس بچی کا حوصلہ بلند ہو جائے، تو میں نے آپ کے سامنے میں اس لیے آیا ہوں کہ اس لیے اس کی حوصلہ افزائی ہو، جو انہوں نے قدم اٹھایا آپ تک، یہ ان کا جو کام آپ تک میں پہنچاؤں، یہ اس لیے میں آیا تاکہ اور جو بچے ہماری اپنا وقت موبائلوں پر، گیموں کے اندر یا فضول کاموں کے اندر جو ضائع کرتے ہیں، اور بچیاں ہماری، ان کے لیے ایک درس، یہ دعوت فکر ہے ان کے لیے، کیونکہ ایک ایک لمحے کا انسان کو حساب دینا ہے، ایک ایک وقت جو گزرتا ہے یہ انسان کی زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مومن وہی ہے جو اپنے وقت کی قدر کرے، اس کو فضولیات میں اور فضول کاموں میں، فضول گفتگو میں ضائع نہ کریں، تو اس کی ایک اچھی مثال ہماری ایک بچی منہا قیوم نے جو قائم کی ہے مثال، اور ہماری بچیوں کے لیے، ہمارے جو وابستگاں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے لیے ایک بہترین انہوں نے ایک دعوت فکر، ایک مثال قائم کر لی، اپنے ہاتھ سے پورا قرآن مقدس بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک انہوں نے 4 مہینوں میں یہ قرآن پاک لکھ لیا، کتنا بڑا قدم ہے ماشاءاللہ، کتنا محبت ہے قرآن پاک کے ساتھ ان کی، اور کتنا شغف ہے، حالانکہ ان کو اس کے لیے ہم کچھ انعام تو نہیں دے سکتے، اللہ ہی کے پاس ان کا بڑا انعام ہے، انشاءاللہ انہوں نے اس کے کلام کو اپنے دل میں بسایا اور اپنے قلم کے ذریعے سے اس کو تحریری شکل دی ہے، تو یہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے، کتنا وقت اس میں گزارا ہوگا اس نے ماشاءاللہ، تو یہ وقت اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اس کو جو قرآن کے ساتھ شغف ہے، میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنی بچی کا یہ ذہن تیار کیا پہلے سے ہی، کہ سارا دار و مدار والدین پر ہی ہوتا ہے، ماں بچے اور بچی کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور اس درسگاہ کا استاد جو باپ ہوتا ہے، لہذا وہیں سے بچے کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت، اور اس کے اخلاقیات پر، اس کی تعلیم پر توجہ دینا، یہ والدین پر اولین ذمہ داری ہے، اور ہم سے بھی جتنا ہو سکتا ہے، والدین اپنے گھروں میں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، لیکن صوت الاولیاء کوشش یہ کرتی ہے ہر جگہ دینی درسگاہیں قائم ہوں، تاکہ ان میں وہ بچے پڑھیں، اگر وہ والدین ان کو تعلیم دین یا اخلاقیات کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، بہتر انسان زیادہ تو اخلاقی تو نہیں بنا سکتے، لیکن اس کے لیے صوت الاولیاء الحمدللہ ہماری احباب کوشش کرتے ہیں، صوت الاولیاء کے جب بینر تلے، کہ ہم ان کے لیے ایسے مقامات قائم رکھتے
کرتے ہیں درسگاہیں مدرسے تاکہ اس میں جا کر یہ تعلیم و تربیت حاصل کریں. انہوں نے بھرپور اس مدرسے کا فائدہ اٹھایا ہے اور یہ قرآن پاک انہوں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے. میں اپنی طرف سے ذاتی طور بھی اور صوت الاولیاء پوری تنظیم کی طرف سے ان کو، ان کے والدین کو اور اساتذہ جنہوں نے ان کو وہاں پہ پڑھایا اور انشاءاللہ یہ مبارکباد دیتا ہوں. اور میں کوشش امید یہی رکھوں گا اس بچی کو دینی تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم جتنی مرضی ہے اور پڑھے وہ بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کا جو محبت اور لگاؤ قرآن پاک کے ساتھ، اس میں اس کو بھرپور مدد ملنا چاہے والدین کی طرف سے بھی انشاءاللہ، تاکہ آگے جا کر صرف ہم اتنی امیدیں رکھیں کہ انہوں نے لکھا، بلکہ میں یہ دعا کروں کہ یہ مترجم قرآن بھی بن جائے. ہاں یہ دعا کریں تاکہ قرآن کا ترجمہ بھی کرے، بلکہ ہماری یہ بھی دعا کہ قرآن کی مفسرہ بھی بن جائے. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز ناممکن نہیں. اللہ چاہے تو ان کو بہترین عالم بنائے، یہ قرآن کا ترجمہ بھی لکھے اور ان قرآن کی تفسیر بھی لکھے انشاءاللہ. اچھا کام ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت قبول فرمائے. اور اس مدرسہ فیض المدینہ نیلو کلگام صوت الاولیاء کے اندر جو چل رہا ہے، میں ان کے ذمہ داران کو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اچھا اجر عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. مولا کریم صوت الاولیاء کے جتنے بھی کارکنان ذمہ داران ہیں، ان کاموں میں جو پہل کرتے ہیں دینی عوامی فلاحی کاموں میں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ سماج میں اچھے انسان تیار ہو. اچھے انسان ہی اچھے معاشرے تیار کر سکتے ہیں. برے انسانوں کی وجہ سے معاشرہ ہی تباہ برباد ہو رہا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ بچائے، لڑکے تو لڑکیاں بھی آج کل منشیات میں گر چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں. تو لہٰذا ہماری بچوں کے لیے بھی یہ ایک مشعل راہ ہے یہ بچے، اور ان کے لیے بھی دعوت فکر ہے اور ان کے لیے تعلیم ہے کہ آپ دیکھیے اپنا وقت ضائع مت کر لیجئے. تو لہٰذا صوت الاولیاء کی یہی کوشش ہے کہ سماج میں اچھے بچیاں تیار ہوں تاکہ ہمارا سماج بہتر ہو جائے، انسانیت عام ہو، محبت بھائی چارگی اور انسانیت کا درس عام ہو جائے تاکہ ہم خوشحال اور پرامن زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں. جزاکم اللہ خیر.